ٹیکنیکل سوال ہے۔ محسن صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام بیوہ، طلاق یافتہ اور اپنی عمر سے زیادہ خواتین سے نکاح کیوں کیا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کنواریوں سے نکاح کی ترغیب دی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیے صحابہ کے دور میں نا 3 4 شادیوں کا رواج تھا۔ جب ظاہر ہے ایک آدمی 3 4 بیویاں رکھے گا تو بہت سے لوگوں کو نکاح کے لیے عورت ملے گی نہیں، تو بہت سے لوگ خود بخود مجبور ہوں گے کہ وہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کریں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کی سپلائی کم ہو، ڈیمانڈ زیادہ، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو جب ڈیمانڈ زیادہ ہے، ڈیمانڈ ہر آدمی کی ہے کہ 2 یا 3 عورتیں رکھنی ہیں، بیویاں رکھنی ہیں، اور سپلائی اتنی ہے کہ جتنی مرد پیدا ہو رہے ہیں اتنی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، سپلائی کم ہے، تو ظاہر ہے پھر عورت کی ویلیو کیا ہوگی، بڑھے گی۔ پھر کنواریاں بہت ہی خوش نصیبوں کو ملیں گی، جو کروڑ پتی ہوں گے اور بہت ہی کوئی کوالٹیز ہوں گی ان کے اندر، ان کو کنواریاں ملیں گی۔ عام آدمی وہ بیچارہ مجبور ہوگا بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے کرنے پر۔ تو یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو دیکھیں، اس کی مثال ہے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال میں دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں، 40 سال کی عمر میں، اس کے باوجود ان کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے تاریخی کتابوں میں، خطبہا اشراف قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا۔ تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت مشہور تھی، ایمانداری مشہور تھی۔ تو حضرت خدیجہ کو دوسری دفعہ بیوہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے رشتوں میں کمی نہیں تھی، بڑے بڑے لوگ ان کو رشتے کا پیغام بھیج رہے تھے۔ تو وجہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لوگ زیادہ بیویاں رکھتے تھے تو عورت کی ویلیو بڑھ گئی تھی۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ایک ایک بیوی رکھ رہے ہیں اور بہت سے تو ایک شادی بھی نہیں کر رہے، زنا کے دروازے اتنے کھل گئے، اس لیے عورت کی ویلیو گر گئی ہے۔ پاگل سے پاگل اور مکھنچو سے مکھنچو کو بھی بہترین لڑکیاں مل جاتی ہیں، تو وہ کیوں بیوہ یا کنواری سے کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کنواری سے نکاح کی ترغیب دی، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ترغیب دی، آپ کو علم تھا کہ بھائی اگر تمہیں بیوہ طلاق یافتہ یا کنواری مل رہی ہے تو کنواری کو ترجیح دو، اور اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ محبت تم سے زیادہ کرے گی اور اولاد زیادہ پیدا کرے گی، کیونکہ کم عمر ہے تو اس کی زندگی تمہارے ساتھ زیادہ گزرے گی، وہ تمہیں نسل زیادہ دے گی۔ بیوہ طلاق یافتہ کی ایج اکثر زیادہ ہوتی ہے تو انتقو رتاقن نہیں ہوتی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی اولاد پھر کم ہوگی، تم سے کم اولاد ہوگی ان کی۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ کنواری عورت سے نکاح کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ کنواری عورت ہر ایک کو ملنا آسان نہیں تھا، تو اس لیے صحابہ بیوہ عورتوں سے بھی کرتے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی 4 بیویاں ایک ہی ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں، لیکن ان کے لیے رشتوں میں کمی نہیں ہوئی۔ ان کی ایک بیوہ تھی جن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ حضرت علی عمر میں بہت کم تھے، اور حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے نکاح کیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس وقت حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں نہیں تھی، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس دفعہ انہوں نے حضرت علی سے نکاح کو قبول کر لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ عورت 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے تو بھی ان کو اچھے سے اچھا ہی رشتہ ملتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کے دور کی خاصیت تھی، وجہ تھی، 2 3 شادیوں کا رواج تھا جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن لوگوں کی کھوپڑی میں باتیں آ نہیں رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو عورت کی ویلیو معاشرے میں بڑھانی ہے تو 2 3 شادیوں کو رواج دینا پڑے گا۔ البتہ بعض دفعہ صحابہ کنواری کا رشتہ ملنے کے باوجود کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کسی مصلحت کی بیس پہ کرتے تھے، جیسے صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ہلا بکرن فتلاعبھا وتلاعبک، تم نے کنواری لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا، دل لگی کرتے اس کے ساتھ، ظاہر ہے اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں، وہ محبت تمہیں زیادہ دیتی، کم عمر ہوتی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور ان کا کوئی یعنی ان کی والدہ نہیں ہے، وہ میری ہی کفالت میں ہیں، تو میں نے نکاح اس لیے کیا ہے کہ میری بہنوں کو کوئی پال لے، تو اگر میں کسی کنواری سے کرتا تو وہ بھی انہی جیسی ہوتی، بہنوں جیسی، وہ تو خود پالے جانے کی محتاج ہوتی۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو خود تربیت کی محتاج ہوتی، تو میں کسی میچور خاتون کو لانا چاہتا تھا تاکہ میری چھوٹی بہنوں کو وہ سنبھال لے۔ تو بعض دفعہ یہ مصلحت ہوتی ہے، تو اس مسئلہ سے بھی صحابہ کرام بیوہ طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کرتے تھے، بھائی وہ ذرا میچور ہوتی ہے تو وہ گھر سنبھال لے گی۔ تو اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں صرف کنواری عورت سے نکاح کی ترغیب ہے، بیوہ اور طلاق یافتہ سے بھی نکاح کی ترغیب ہے۔ اس کے بھی دلائل اپنے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواری سے نکاح کیا، باقی ساری بیویاں آپ کی طلاق یافتہ اور بیوہ ہی تھیں، تو خود نبی کا عمل بھی تو ایک ترغیب ہوتی ہے نا۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کنواری کے نکاح کے اپنے فضائل ہیں اور بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کے اپنے فضائل ہیں، تو وہ دونوں طرف فضیلت ہے۔ تو اس میں یہ یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر موقع پر کنواری اور لڑکی سے ہی نکاح کی ترغیب ہے، لیکن بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس زمانے میں عورت کی ایک قدر تھی، ویلیو تھی، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 2-3 شادیوں کا ہمارے معاشرے میں رواج ختم ہو گیا ہے، کریں گے پھر بھی نہیں۔ اچھا بھائی، امام کے پیچھے ثنا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ ہم امام کے پیچھے ثنا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا امام صاحب کے قراءت کرنے کے دوران پڑھ سکتے ہیں یا دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں شامل ہوتے وقت بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا ثنا کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تبشیر صاحب، تبشیر انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں جو ثنا ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اسے پڑھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن پڑھنا چاہیے چونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر امام قراءت شروع کر دے تو پھر ثنا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری، تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو پھر جب امام سلام پھیرے گا اور آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے تو وہ چونکہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی جو امام سے چھوٹ گئی تھی، تو وہ پہلی رکعت ہوگی، لہذا اس میں آپ ثنا پڑھیں گے۔ ایمان اور توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو نہ اس کا ایمان قبول ہوتا ہے اور نہ کفر ہوتا ہے، کفر قبول ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ موت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ایمان قبول، موت کا وقت کب شروع ہوتا ہے کہ جس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا؟ سہیل محبوب گودرا سے۔ دیکھیے موت کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور اسے برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت نہ ایمان قبول ہے، کفر تو ظاہر ہے کوئی کرے گا ہی نہیں اس وقت، کیونکہ یہ جو بات آپ نے لکھی ہے کفر قبول نہیں ہوتا، یہ تو ایک مبہم سی بات ہے۔ یعنی ایسے موقع پر اگر کوئی کافر اسلام لے آئے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے، اور کوئی مسلمان اگر ایسے موقع پہ گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں، اس سے پہلے توبہ قبول ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اسے غرغرہ نہیں آتا۔ غرغرہ مطلب روح کھڑنے لگتی ہے نا، جب جسم سے نکلنے لگتی ہے، اس سے پہلے توبہ قبول ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت آپ کو برزخ کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، آپ آخرت کی کچھ چیزیں آپ دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وقت ایمان لانے کا اس لیے اعتبار نہیں ہے کہ اب تو آپ نے دیکھ لیا سب کچھ اپنی آنکھوں سے، تو پھر وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب سونے لگتے ہیں نا، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ سو رہے ہوتے ہیں، پورے سوئے بھی نہیں ہوتے، پورے جاگے بھی نہیں ہوتے۔ تو ایسی کنڈیشن میں مردہ بھی ایک وقت میں ایسی کنڈیشن میں آتا ہے، یعنی جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو آدھا وہاں ہوتا ہے، آدھا اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو اس حالت سے پہلے توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اسی طرح ایک اور وقت ہے جس پر ایمان توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ، اور حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، ایک دن اس کائنات پہ ایسا آئے گا کہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا اور سورج جو ہے نا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور پھر دوبارہ مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اس وقت کسی کافر کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا اور کسی مسلمان کو توبہ فائدہ نہیں پہنچائے گی، یعنی کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر یہ آیت دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس ٹائم سے پہلے کی توبہ بھی مقبول ہے، اور اس ٹائم سے پہلے کافر اگر ایمان لے آئے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ماں کی خواہشات پوری نہ کرنے پر کیا گناہ ہوگا؟ اگر ماں بیٹے سے ہر وقت مطالبہ کرتی ہو کہ مجھے مہینے میں زیادہ پیسے دو اور بیٹے کی اتنی استطاعت نہ ہو تو کیا بیٹا اس پر گنہگار ہوگا؟ ماں نے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے لیکن دوسرے شوہر ان کا پورا خرچہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ آصف صاحب کراچی سے۔ دیکھیں ماں کی فرما برداری کرنا اس سے بڑی تو کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، تو البتہ لیکن اللہ نے ہر ایک کے حقوق کی ایک حد بیان کی ہے اور استطاعت سے زیادہ اللہ نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا۔ تو ماں کی ذمہ داری پوری کرنا کہ اس کی خوراک اچھی ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی رہائش اچھی ہو، یہ اصل میں تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر اگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے۔
تو اگر آپ اتنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ ماں کے جو بنیادی ضروری خرچے ہیں پورے ہو رہے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ کا اگر ماں مطالبہ کرتی ہیں تو آپ میں اگر استطاعت ہے تو پوری کر دیں. یہ تو بہت بڑے ثواب کی بات ہے. سب سے اچھی جگہ خرچ کرنے کی ہے ہی ماں. قرآن نے اللہ نے بیان فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اللہ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کچھ بھی خرچ کرو تو سب سے پہلے والدین. تو اس لیے جتنا زیادہ خرچ کریں گے اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ دوسری جگہوں پہ تنگ ہو رہا ہے، بیوی بچوں پہ تنگ ہو رہا ہے، یا آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، تو یہ واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. اس صورت میں ماں اگر ناراض ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ماں سے اچھا سلوک کریں، محبت سے بات کریں، تو بد کلامی اور بدتمیزی نہ کریں. اور پھر ایسی صورت میں ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے احکام پر عمل کرے. ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیٹے سے ایسے مطالبات کرے جو اس کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جائے. کیا بینک میں انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ میں نے کچھ پیسے میزان بینک میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں جس سے میں پروفٹ لینا چاہتا ہوں، لیکن اس پروفٹ کی شرح بہت کم ہوتی ہے، اتنی کہ اگر میں ایک سال کی زکوٰۃ اس کے برابر، یعنی ایک سال کی زکوٰۃ اس کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو کیا یہ انویسٹمنٹ کے طور پر شمار ہوگا یا سیونگ کے طور پر؟ کیا اس پر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں؟ علی صاحب سعودی عرب سے. دیکھیں آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا، کیش رقم، اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب چاہے وہ پروفٹ زکوٰۃ کے برابر ہو یا کم ہو، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ